کپل جو ہیں ان کے آپس میں نہیں بنتی، ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ان کو اپنی شادی کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے ایک شادی شدہ زندگی کو اتنا زیادہ فینٹیسائز کر دیا ہے کہ میاں اور بیوی میں ذہنی تناؤ کا جو ہے وہ ایک تعلق قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار ہیں، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی انٹرفیئرنس، ان کی مداخلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی خود سے اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پارٹنرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے، کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، تو بھی بہت سی جو ہیں وہ مسئلے ان میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از سبیکہ پرویز اینڈ آئی ایم اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ایٹ ایورکیئر ہاسپٹل لاہور۔ آئی ڈیل ود ایڈلٹ اینڈ چلڈرن آف ایوری ایج۔ آج میں بات کرنا چاہوں گی میریٹل ریلیشن شپ پہ کہ میریجز جو ہیں، شادیاں کیوں ہیں، اس کے ناکام ہونے کی کیا وجوہات ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ کپل جو ہیں ان کے آپس میں نہیں بنتی، ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ ان کو اپنی شادی کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو ریزنز کے بارے میں آئیں گے کہ اس کی کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم شادی جب بھی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی دونوں کی جب بھی شادی ہوتی ہے، تو ان ایکسپیکٹڈ جو آپ کی ان پریکٹیکل جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کی اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان ریئلسٹک ہیں، جو کہ آپ کی حقیقت سے وابستہ نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے ایک شادی شدہ زندگی کو یا لڑکے اور لڑکی کے ریلیشن شپ کو اتنا زیادہ فینٹیسائز کر دیا ہے کہ وہ چیزیں جب ہم اپنی ریئل لائف میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ورک آؤٹ نہیں ہوتی، تو میاں اور بیوی میں ذہنی تناؤ کا جو ہے وہ ایک تعلق قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی انٹرفیئرنس، ان کی مداخلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی خود سے اپنی زندگی کا، شادی شدہ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی جو بے جا مداخلت ہے رشتہ داروں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، وہ بھی اس ریلیشن شپ کو خراب کرنے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک اور وجہ جو دیکھی گئی ہے، جس طرح میرے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں، وہ اکثر کمپلینٹ کرتے ہیں، جس طرح فیمیلز آتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم سارا دن اتنا بیزی ہوتے ہیں یا ہمارے پہ کام کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتی، یا فار ایگزامپل بچے ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا آپس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح سے ورک نہیں کرتا۔ تو اس کی ایک یہ وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے کاموں کو اس طرح سے پرائیورٹائز کریں، اسکیجول کریں کہ آپ نے کون سا ٹائم جو ہے وہ آپ نے اپنے گھر کے کام کرنے ہیں، کون سے ٹائم آپ نے بچوں کو دینا ہے، اور آپ نے کس طرح سے اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے ریلیشن شپ کو ٹائم دینا ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بیزی ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو پارٹنرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے، کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، تو بھی بہت سی جو ہیں وہ مسئلے ان میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے۔ وہ ایک دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو اس کو میری بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا، اگر میں نے نہیں بھی بولا، اگر میں نے اس کو نہیں بھی ایکسپریس کیا تو اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اس کو میری نیچر سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے۔ جب تک آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے مسئلے کے بارے میں کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، تو دوسرا بندہ اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، یا ہو سکتا ہے اگر وہ سمجھ بھی رہا ہے آپ کی بات کو جو آپ نے نہیں کہی لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کر لے، وہ خود سے اس چیز کو سوچے کہ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، کیونکہ اس کو میری نیچر سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو میرے خیال سے کہ آپ کو خود سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو وہ پرسیو کر رہا ہے، جو وہ سوچ رہا ہے کہ آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، وہی غلط ہو، اس کی پرسیپشن غلط ہو۔ تو میاں بیوی میں کمیونیکیٹ کرنا، کمیونیکیشن اچھی ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں، اچھی باتیں بھی کمیونیکیٹ کریں، جو آپ کے مسائل ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کریں، تاکہ کوئی بھی غلط فہمی یا اس طرح کے ریلیشن شپ خراب ہونے کی نوبت نہ آئے۔ اور میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے، آپ سے حالات ہینڈل نہیں ہو رہے، یا آپ کی سراؤنڈنگ میں جو آپ کے بڑے ہیں وہ اس چیز کو حل نہیں کر پا رہے، تو آپ کپل کاؤنسلنگ کے لیے کسی پروفیشنل کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور شادی سے پہلے میں یہ جو ہے جن کی شادی نہیں ہوئی اور جو اس رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں، میں ان کو بھی یہ ضرور میسیج دوں گی کہ آپ پری میریٹل کاؤنسلنگ ضرور لیں، تاکہ آپ کو لگے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی آنے والی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔